اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں مگر لوگ جو ان سے کھا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری مسجد کی ابھی اذان نہیں ہوئی. کیونکہ قریب قریب کافی ساری مساجد ہوتی ہیں. کبھی ایک کی مسجد میں اذان شروع ہوتی ہے, پھر دوسری مسجد میں اذان شروع ہوتی ہے, تو لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, اینڈ ٹائم تک پانی پی رہے ہوتے ہیں. سر اس حوالے سے اس مسئلے پر آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں آج کل کے دور میں جو اذان دی جاتی ہے وہ اسپیسیفکلی اس لیے نہیں دی جاتی کہ لوگ ختم سحری کریں یا لوگ افطار کریں. وہ تو نماز کے لیے اذان دی جا رہی ہوتی ہے, وہ بھی مردوں کے لیے کہ وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں. اگلے زمانوں میں اسپیسیفکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور کے اندر دو اذانیں دی جاتی تھیں. ایک اذان ہوتی تھی فجر سے پہلے لوگوں کو سحری کے لیے اٹھانے کے لیے. وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے. اس کے بعد پھر ختم سحری کی اناؤنسمنٹ کے لیے اذان ہوتی تھی, وہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیا کرتے تھے جو نابینا صحابی تھے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال جب اذان دیں تو تم کھانا پینا ترک نہ کرو, اور جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں تو فوراً کھانا پینا ترک کر دو, کیونکہ وہ نابینا صحابی ہیں. جب ان کو کوئی بتاتا ہے کہ ختم سحری کا وقت ہو گیا ہے یا فجر کا وقت داخل ہو گیا ہے تو وہ اذان دیتے ہیں. لیکن آج کے دور میں تو ہمارے پاس کلاکس اویلیبل ہیں, ٹائم ٹیبل اویلیبل ہیں, بھلے مسجد میں اذان ہو یا نہ ہو آپ نے ختم سحری کر دینی ہے. اسی طریقے سے اگر ٹائم ہو گیا, مسجد میں اذان ہو یا نہ ہو, آپ افطار کر سکتے ہیں. آپ نے ٹائم ٹیبل کو فالو کرنا ہے اور آپ کی گھڑی بھی سٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے, اور آپ کو اپنے علاقے کے سحری اور افطار کے ٹائم پتہ ہونے چاہیے. گوگل میں جا کے آپ ٹائپ کریں تو آپ کو گوگل کی ٹائمنگ سے پتہ چل جائے گا, وہ باقاعدہ کیلکولیٹ کر کے بتا دیں گے, پورے مہینے کا شیڈیول آپ کو مل جائے گا, تو آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. رہا معاملہ یہ کہ لوگ اذانوں کے دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں, تو یہ ایک حدیث کو مس یوز کیا ہے لوگوں نے. وہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص لیٹ اٹھتا ہے اور وہ سحری کھانا شروع کرتا ہے, اسی دوران ختم سحری کا وقت ہو جاتا ہے, یعنی کہ اذان شروع ہو جاتی ہے. اس زمانے میں اذان شروع ہوتی تھی تو ختم سحری کا پتہ چلتا تھا, کیونکہ کلاکس تو نہیں ہوتی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جلد از جلد جو تمہارے سامنے کھانا موجود ہے اس میں سے اپنی حاجت پوری کر لو. یعنی یہ ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے ہے, جو وہ وقت ہے, ظاہر ہے ختم سحری کا وقت ہو رہا ہے اور فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے, اس میں تھوڑی سی ٹالرنس دی گئی. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کو روٹین بنا لے گا, یا کوئی شخص سحری کر کے بیٹھ جائے گا اور جیسے اذانیں شروع ہو جائیں اور وہ پانی پینا شروع کر دے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. یہ اس کے لیے ہے کہ جو مجبوراً آخری وقت میں اٹھا, مثلاً ختم سحری تھی 5:20 کے اوپر, اور اس نے 5:15 کے اوپر سحری شروع کی, اس دوران ظاہر ہے کہ ختم سحری کا وقت ہو گیا, تو جو اس کے برتن میں موجود ہے جلد از جلد اس میں سے حاجت پوری کر لے. وہ بھی اگر اس کے بغیر وہ گزارا نہیں کر سکتا, اگر گزارا کر سکتا ہے تو جتنا کھا لیا وہ کافی ہے. لیکن یہ کرنا کہ اذانوں کے دوران کھاتے رہنا, تو پاکستان میں تو اذانیں جو ہیں وہ اگر سپوز 5:20 پہ شروع ہوئی ہیں تو 5:40 تک چلتی ہیں. وہ تو کوئی شخص اذان کے اوپر بھی اٹھے تو وہ بھی اپنی ساری مکمل کر سکتا ہے. تو ایسے لوگوں کا پھر کوئی روزہ نہیں ہوگا. یہ ایک آسانی دی گئی تھی, جس طرح کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی ایک رکعت پا لی تو اسے فجر کی نماز مل گئی, اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لی تو اسے عصر کی نماز مل گئی. تو یہ مجبوراً تھا, یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کے اتنا ڈیلے کرے کہ مغرب کے وقت میں جا کے عصر پڑھ رہا ہو اور سورج نکلنے والا ہو ایگزیکٹ اس ٹائم میں جا کے فجر کی نماز پڑھ رہا ہو. بالکل ٹھیک ہو گیا.